السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آپ لوگوں نے پچھلے پارے کے الاسماء الحسنی کو دیکھا؟ کون سی نئی صفت نظر آئی جو پہلے پاروں میں نہیں تھی؟ الرقیب. شاباش، گڈ. کیا معنی ہے الرقیب کا؟ نگرانی کرنے والا، نگران. یعنی ہم کہیں پر بھی ہوں، لوگوں کے بیچ میں ہوں یا اکیلے ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ہم کوئی کام کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دعا کس کس نے مانگی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا. سب نے مانگی. کس وقت میں مانگتے ہیں آپ؟ فجر کے بعد. اوکے. دعاؤں کی جو قبولیت کے اوقات ہیں اس میں بھی خاص طور پہ مانگا کیجئے. اور تسبیح پڑھنا کس کو یاد رہی؟ چلیے پھر ایک دفعہ دہرا لیجئے. پھر دل سے پڑھیے. کوئی اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہے گا؟ ہم نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ جو ہم پڑھیں گے دوسروں سے شیئر بھی کریں گے. تو آپ میں سے کسی نے گھر جا کر کسی سے یا کسی بھی طریقے سے اپنی کوئی بات دوسروں سے شیئر کی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. چوتھے پارے کی پہلی آیت تھی. میں نے اس کو فرسٹ ٹائم میں دورہ قرآن کر رہی ہوں. میں نے اس سے پہلے قرآن کو کبھی بھی سمجھ کے نہیں پڑھا ہوا. تو اس میں جو یہ ذکر ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم اپنی محبوب چیز میری راہ میں نہ دو. تو میں نے جسٹ نیت کی اس چیز کی کہ ہمیں پتہ ہے کہ بینگ اے وومن ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ گولڈ ہوتا ہے. تو میں نے یہ نیت کی کہ میں نے گولڈ جتنا بھی ہے، اگر میں واقعی اللہ کی محبت چاہتی ہوں تو مجھے اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز جو ہے وہ اس کی راہ میں قربان کرنی پڑے گی. تو استاد میں نے یہ صرف سوچا، اور آپ یقین کریں کہ اس کے بعد میرے بھائی سے ناراضگی چل رہی تھی بہت عرصے سے، اور مجھے ایکسپیکٹیشن تھی کہ جب میں اس سے بات کروں گی تو وہ آگے سے مجھ سے بہت بدتمیزی سے بات کرے گا یا میری بات کا جواب نہیں دے گا. اور پھر نماز کے بعد کی تھوڑی سی دعائیں تھیں وہ مجھے یاد نہیں ہو رہی تھی، کافی عرصے سے میں کوشش کر رہی تھی. اور اس کے بعد ایک دو فرینڈس ہیں جو کہ میرا یہاں پہ آنا اچھا نہیں سمجھ رہی تھیں، تو میں نے صرف نیت کی کہ میں اس کی راہ میں دوں گی. اور آپ یقین کریں کہ اس کے بعد استادہ میں نے اپنے بھائی سے بات کی تو اس نے اتنے اچھے طریقے سے مجھ سے بات کی. اور میں نے اپنی فرینڈس کو جب دعوت دی دورہ قرآن کی تو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو جب میں نے صرف نیت کی تو وہ ساری نیکیاں، وہ سارے کام جو میں بہت عرصے سے نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ سارے کے سارے مجھ سے ہو گئے اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. اور پھر میں نے اپنا گولڈ سارا جب ڈسٹریبیوٹ کر دیا، میں نے اس کو ایک دفعہ بھی نہیں پہنا ہوا تھا، اور میں نے وہ سارا کے سارا ڈسٹریبیوٹ کیا، تو میرے دل میں اتنی سیٹسفیکشن، یعنی کہ میری وہ الماری میں پڑا ہوتا تھا تو مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ میں اکثر اپنی الماری کو لاک کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی اور ہر وقت اس کے بارے میں فکر مند رہتی تھی. اور ایک اندر سے ایک تھوڑا سا نا فخر بھی تھا کہ آپ کے پاس گولڈ ہے اور میں نے خود اپنی کمائی سے ارن کیا ہوا ہے. تو میں نے آج دیا تو میرا دل بہت مطمئن ہے. اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا زیادہ آپ کو دنیا اور آخرت میں لوٹائے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. حقیقت یہ کہ جب انسان جس چیز پر خود عمل نہ کرتا ہو وہ دوسروں سے کروانا بھی مشکل ہوتا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹال رہے ہیں تو آپ کسی سے کیا تقاضا کر سکتے ہیں، کیا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات مانے. اکٹھے مل کر پڑھنے کی بات ہم نے کل بھی کی تھی. آج پھر ایک حدیث دہراؤں گی آپ کے سامنے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. اخرجہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور نہیں جمع ہوتی کوئی قوم، کوئی گروہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اکٹھے بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ،
اور آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں. اللہ مگر یہ کہ نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت اترتی ہے، سکون اترتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے پاس کرتے ہیں جو اس کے پاس ہے، یعنی فرشتوں کے پاس. ومن بطأ بہ عملہ، اور جس کا عمل سست رفتار ہوا، جس کا عمل نہیں بدلا، لم یسرع بہ نسبہ، تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی اس کا خاندان، اس کی برادری، اس کا دنیاوی سٹیٹس اس کو اللہ کی نگاہ میں آگے نہیں بڑھا سکتا جس کا عمل پیچھے ہو. یعنی جو صرف باتیں کرے اور عمل نہ کرے تو اس کا پھر اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں. تو اس حدیث سے بھی صاف طور پر پتہ چلتا ہے اجتماعی مطالعے کا، قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی اجتماعی کوشش کا، اور دورہ قرآن اسی کا ایک حصہ ہے. 5واں پارہ شروع کرتے. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محصنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سی خواہشات رکھی جو اس کے لیے ایک امتحان بھی ہیں. ان فطری خواہشات میں سے ایک خواہش شہوانی خواہش ہے، سیکشول ڈیزائر. یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، مرد کے اندر بھی اور عورت کے اندر بھی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ خواہش رکھنے کے بعد پھر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حدود بھی بتا دی گئی. یعنی یہ نہیں کہ انسان یہ کہے کہ چونکہ یہ خواہش اللہ نے میرے اندر رکھی ہے اس لیے باقی خواہشات کی طرح اس کو پورا کرنا بھی میرا حق ہے، میں جیسے چاہوں کروں. نہیں، ایسے ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے طریقے بھی بتا دیے اور جذبات کی حد بندی بھی کر دی کہ کہاں تک اور کیسا اور کس سے تعلق جائز ہے اور کس سے تعلق جائز نہیں. یہ حدود اور ضابطے جو اللہ نے مقرر کیے، ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان اس خواہش کو پورا کرنے کا جو جائز اور صحیح طریقہ ہے وہ صرف نکاح ہے. اور نکاح کیا ہے؟ ایک سنجیدہ معاشرتی معاہدہ جس میں دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں اور اس پر بندوں کو اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں. اور یہی تعلق اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک جائز تعلق ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جہاں ایک طرف خواہش پورا کرنا مقصود ہے وہاں دوسری طرف خاندانی زندگی میں تقدس پیدا کرنا بھی مقصود ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نسب، رضاعت اور مساہرت یعنی سسرالی رشتوں کے تحت قائم ہونے والے جو رشتے ہیں ان کو حرام قرار دیا، جو کہ انسان کے بالکل آس پاس اور قریب قریب ہوتے ہیں، اور ان سے نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا. تو ہم جو آیت پڑھ رہے تھے پچھلے پارے کے آخر سے لے کر اب اس پارے کے شروع میں بھی جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ کہ کن رشتوں کے ساتھ
اس خواہش کو نہ نکاح کے بغیر اور نہ نکاح کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی کے کچھ اور مقاصد کو بھی احسن طریقے سے پورا کر سکے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ کسی ایسی عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے، خواہش پوری نہیں کر سکتے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، کسی اور کی بیوی ہو، محسنات۔ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یعنی ایکسیپشنل صورت جس کی تفصیل کی اس وقت ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو، پابندیوں کو قبول کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، ہماری نجات کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے۔ ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا، حلال کر دیا گیا، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، یعنی نکاح کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو، نکاح کے بغیر نہیں۔ نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان عورتوں سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ مرد اور عورت دونوں میں یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن مرد کے اندر یہ خواہش عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک جو ذریعہ عورت کو بنایا گیا تو اسے دوسری طرح سے کمپنسیٹ بھی کیا گیا کہ مہر اور پھر اس کے بعد نان نفقے کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی گئی، تاکہ عورت کو صرف ایک مال مفت سمجھ کر اس سے مرد مزے نہ اٹھائے۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہو، یعنی اگر آزاد عورتیں موجود نہیں، کمپیٹیبل عورتیں موجود نہیں، اور انسان کو اپنے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، تو پھر ایسی عورتوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، یعنی سب آدم کی اولاد ہو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، یعنی جیسے ایک آزاد لڑکی کا نکاح اس کے ولی کی اجازت سے ہوتا ہے، اسی طرح غلام عورت کا نکاح اس کے آقا کی مرضی سے ہوگا۔ اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتے پھریں، یعنی نکاح کے بندھن کے بغیر ان سے بھی تعلق مت قائم کرو، اور نہ چوری چھپے دوستیاں، پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی محسنات کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو، یعنی نکاح کے لیے، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرو کہ جو آئندہ زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین ساتھی ثابت ہو، تمہارے خاندان کو بہترین طور پر پرورش دینے والی ہو، تمہاری نسلوں کی محافظ ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے ہمیں بہت سی حکمت کی باتیں پتہ چلتی ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ نکاح کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کو بہرحال، دین کو، اخلاق کو بہرحال مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان شادی کے وقت ایک وائز فیصلہ کر لیتا ہے، عقل مندی کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو باقی یہ دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتے ہیں۔ لیکن اگر جذبات سے مغلوب ہو کر انسان غلط فیصلہ کرتا ہے تو زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے، اور سب سے بڑا عذاب کسی مومن بندے کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے دین پر نہ ہوں، اللہ کو نہ پہچانتے ہوں، جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیک بیوی جو ہے وہ دنیا کی بہترین متاع قرار پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا کہ نکاح کے بغیر عورتوں سے تعلق قائم نہ کرو۔ اسی وجہ سے مرد اور عورت کو تنہا ملنے کی ممانعت کی گئی،
یعنی شادی کے بغیر ساری خواتین اچھی طرح سن لیں، کوئی سو نہ رہا ہو اس وقت. کسی لڑکی کو، کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی محرم رشتہ دار کے بغیر یا کسی اجتماعی جگہ کے بغیر کسی مرد سے اکیلے میں ملے، تنہائی میں ملے، اس کے ساتھ اکیلے میں کسی گاڑی میں جائے یا کہیں کسی ہوٹل میں جائے یا کسی پکنک اسپاٹ پر صرف دوستی کے لیے یا کسی ایسے تعلق کے لیے. اللہ کی نظر میں ایسا تعلق حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو کہ اس کے اور اس کے عورت کے درمیان کوئی محرم موجود نہ ہو. یعنی بالکل اکیلے میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کسی تنہائی میں کوئی عورت کسی مرد سے نہ ملے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ خامدوں کی اجازت کے بغیر، اجازت ہو تو اور بات، خامدوں کی اجازت کے بغیر بیویوں سے ان کے گھروں میں گفتگو نہ کی جائے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ضرورت کے تحت آ جاتا ہے اور شوہر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کا دروازے تک آنا جانا ہے، یا گھر میں بعض اوقات سرونٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر شوہر اس چیز کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ عورت کسی بھی مرد سے بات نہ کرے تو پھر عورت کو رک جانا چاہیے. اسی طرح کسی عورت اور مرد کو نکاح کے بغیر اور نسب، سحر اور رضاعت کے بغیر آپس میں ایک دوسرے کو چھونا نہیں چاہیے، الا یہ کہ کوئی ایکسیپشنل صورت ہو، جیسے ڈاکٹر مریض کو چھوتا ہے یا کوئی بیمار کو اٹھانا پڑتا ہے، کسی ایمرجنسی کی صورت میں کسی عورت کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. ورنہ عام حالات میں، اور خصوصاً اگر کسی مرد کے ساتھ کسی لڑکی کے کوئی بھی دوستانہ تعلقات ہیں تو اول تو انہیں ختم ہونا چاہیے، لیکن کسی کے بھی دعوت پر ہی، کسی کے کہنے پر، کسی کے بھی کسی پیار بھرے انویٹیشن پر، سو کالڈ پیار بھرے انویٹیشن پر اپنا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا مارا جائے، تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا، سب نے دیکھا ہوگا ہیمر، وہ کسی کے سر میں مارا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں. یعنی مردوں کے لیے بات حرام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں عورتوں کے لیے حلال ہے. ظاہر ہے دو طرفہ ہی تعلق ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا. اسی لیے جب آپ کبھی دکان پر جائیں یا کسی مرد کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہو، کوئی کاغذ لینا ہو، دینا ہو، تو اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اسی طرح بھیڑ اور رش کی جگہوں پہ نہ گھسیں. یعنی اگر بازار میں یا کسی بھی جگہ پہ جانا ہو جہاں مرد بھی ہوں تو ٹھہر جائیں، رک جائیں. موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تو وہاں انہوں نے 2 لڑکیوں کو دیکھا کہ جو مجمع میں گھس کے کام نہیں کر رہی بلکہ ایک طرف کھڑی ہیں اپنے جانور روک کر. اور آپ دیکھیے کہ ان لڑکیوں کی اللہ نے کیسی قسمت کھولی کہ ایک دوسرے علاقے سے ایک نبی کو بھیج دیا ان میں سے ایک سے شادی کرنے کے لیے. کیسا اچھا رشتہ آیا. یہ کس وجہ سے تھا؟ اس کو اللہ نے اتنا نیک شوہر کہاں سے دیا؟ سوچئے کیسے ہوا یہ؟ ان کی شرم و حیا کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے. تو جب تک شادی نہیں ہوتی اپنی شرم و حیا کی حفاظت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ آپ کو نیک شوہر دے. لیکن اگر آپ نے ڈنڈی ماری تو ہو سکتا ہے شوہر بھی ایسا ملے کہ جو عورتوں کے پیچھے بھاگنے والا ہو اور زندگی حرام کر دے. تو چونکہ یہ معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی بھی مرد کا دل لبھانے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی اس کو پیچھے لگانے کی اور نہ خود کسی کے پیچھے جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قیمتی چیز بنایا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کے حسن سے، اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ نے شرطیں رکھی ہیں مردوں کے لیے کہ تم بھی اس کی ضروریات پوری کرو گے، اس کا نان نفقہ اٹھاؤ گے، اس کو ایک شہزادی بنا کر رکھو گے اور اس کے دکھ اور تکلیف میں اس کا ساتھ دو گے. یہ نہیں کہ ان آزاد معاشروں کی ہم پیروی کریں کہ جن میں عورتوں کو کھلے عام آزادی کے نام پر ہر مرد سے تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھا کر مرد بھاگ جاتے ہیں ایک ایک 2 بچے چھوڑ کر، اور وہ ساری زندگی سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے ان بلاؤں کو پالتی رہتی ہیں جو بڑے ہو کر خود انہی کے سر پہ ہتھوڑے مارتے ہیں، وہ پھر ان کو چھوڑ جاتے ہیں. تو اس طرح خاندان کا نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے. تو ایک عورت جو ہے اس کو سب سے زیادہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ شادی کے بغیر کسی مرد سے کوئی تعلق نہ رکھے. اور پھر وہی بات کل کی دہراؤں گی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر آپ کہتے نہیں ہمیں بڑی سخت محبت ہو چکی ہے کسی سے، تو بھی نیکی کو نہیں پا سکو گے اگر اس محبت پہ تم تلوار نہیں پھیرو گے. ایسی محبت اسلام کی نظر میں کوئی محبت نہیں ہے. لیکن اگر کہیں کوئی ایسے تعلق جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے قائم ہو چکے ہیں
تو ان کو یا تو نکاح کے رشتے میں لایا جائے، خواہ کی دوستی نہ رکھی جائے، یا پھر اس کو ختم کر دیا جائے. اور اس کے لیے بولڈ سٹیپ لینا ہوگا. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. اور جب اللہ کی خاطر لیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑے اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ نہ عطا کرے. جیسے روزہ انسان اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ انا اجزی بہ، میں اس کی جزا دوں گا. اسی طرح اگر آپ ایسے تعلقات کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو دے گا. اور اگر آپ نے نہ چھوڑا تو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ کیا کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے، دانا بھی ہے. ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے. اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال حرام ہے، حرام. کوئی انسان کسی کی اجازت کے بغیر کسی کا کچھ بھی نہیں اٹھا سکتا، قطعاً نہیں لے سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا تو بے شک اللہ عز و جل اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے. جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو بے شک اللہ عز و جل اسے اسی کے بقدر جہنم کا کپڑا پہنائیں گے. اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پہ کھڑا ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن دکھلاوے کے مقام پر کھڑا کرے گا. یعنی جو لوگ شہرت چاہتے ہیں اور اپنی ذات کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بدنیتی کو سب کے سامنے ظاہر کر دے گا. تو یہاں خاص طور پر کیا فرمایا گیا کہ تم باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور باطل طریقے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ کسی کا مال چوری یا ڈاکے سے کھانا، غصب، خیانت، رشوت، سود، ناجائز طریقے سے دباؤ ڈال کے بیوی کا مہر اس سے معاف کروا لینا، اسی طرح ذخیرہ اندوزی کر کے اشیاء بیچنا. یہ تمام حرام طریقے ہیں جن سے بچنا چاہیے. جس طریقے کو حلال قرار دیا گیا وہ تجارت کا طریقہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو. اسلام میں خودکشی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو پھوڑا نکلا، یعنی جیسے کینسر وغیرہ ہوتا ہے. پھر جب اسے سخت تکلیف ہوئی تو اس نے ترکش سے تیر نکال کر اس سے پھوڑا چیر دیا اور خون بند نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا. تو تمہارے رب نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. یعنی خود اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا. اور اپنے آپ کو خود قتل کرنے کا عذاب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے اپنے پیٹ پہ مار رہا ہوگا، مثلا چھری، چاقو وغیرہ. تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ اپنے پیٹ پہ چھریاں ہی مارتا رہے گا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جو آدمی زہر پی کر خودکشی کرے گا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اسے پیتا رہے گا. اس لیے خودکشی کرنا اٹس ناٹ اے کول تھنگ کہ ہاں بڑی مزے کی بات ہے کہ لوگ بعد میں بہت بات کریں گے کہ کیسا تھا وہ شخص یا کوئی شہرت ہو جائے گی اور اس بنا پر انسان اپنے آپ کو مار ڈالے کہ لوگوں کی توجہ حاصل کر لے. زندگی میں اسے کوئی توجہ نہیں دے رہا تو اس طریقے پہ مرنے سے اس کو اٹینشن مل جائے گی. تو یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے. انسان کی زندگی صرف ایک بار اس کو دی جاتی ہے اور وہ امتحان کے لیے، اس لیے مشکلات تو آئیں گی اور اگر کوئی مشکل آ جائے تو پھر اس کا علاج خودکشی نہیں، زندگی ختم کرنا نہیں. کیونکہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. آج تو خودکشی سے زندگی کا خاتمہ ہوگا لیکن کل کیا بنے گا، کل کی سوچو. اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کیوں منع کرتا ہے؟ ان اللہ کان بکم رحیما، کیونکہ اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات اس لیے دیے ہیں کہ وہ تم پر مہربان ہے.
تم اس کی تخلیق ہو، اس نے تمہیں بنایا ہے، اس سے بڑھ کر تم سے پیار کرنے والا کون ہوگا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل کام نہیں۔ اور اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں سے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور بڑے گناہوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر جادو کرنا، کسی کو قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، سود کی آمدنی کھانا، بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا، ضرورت سے زائد پانی روکنا، شراب پینا، اس کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے، جادو کا عمل کرنا اور جادو سیکھنا اور سکھانا، کسی مسلمان بھائی پر عیب لگانا، کسی پر الزام تراشی کرنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ تو ان چیزوں سے اگر کوئی بچتا ہے تو چھوٹی موٹی لغزشیں انسان کی معاف کر دی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ کتنا عدل والا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس لیے نمبر زیادہ نہیں دے دے گا کہ وہ مرد ہے، اور کسی کو اس لیے اس کی پروموشن روک نہیں دے گا کہ وہ عورت ہے۔ نہیں، اللہ کے ہاں جو بھی عمل کرے گا، جو بھی کام کرے گا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دے گا۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں مختلف چیزیں ہیں، دونوں انسان، لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے۔ کس طرح؟ کیسا؟ صلاحیتوں کا فرق بھی ہے، طاقتوں کا، قدرتوں کا، استعداد کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس لیے عورت کی خوبی عورت بننے میں ہی ہے، عورت کی خوبی مرد بننے میں نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا مقام، اپنی حیثیت پہچان کر وہی کام کرتا ہے جس کے وہ لائق ہے، اور ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالتا جو اس کے کرنے کے نہ ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا۔ تو اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی کمپٹیشن نہیں رکھا سوائے نیکیوں کے، کہ کون نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر عورت نیک ہے تو مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ مثلا حضرت آسیہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور اس کا شوہر فرعون جہنمیوں کا سردار ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک کا مقام کتنا بلند، کتنا اونچا، اور دوسرے کا مقام کتنا پست۔ تو اس میں اصل بات مرد اور عورت ہونے کی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ کون کن حالات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت زیادہ بہتر طریقے پر کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا نہیں کرنا، چونکہ ہم خواتین اس وقت بیٹھی ہیں یہاں، کیا نہیں کرنا؟ مردوں سے مقابلہ نہیں کرنا۔ مقابلہ کرنا ہے تو کس چیز میں کرنا ہے؟ نیکیوں میں، جسمانی قوت میں یا ذہنی قوت میں یا صلاحیتوں میں یا قوت کار یا اپنے عمل کے دائرہ کار میں نہیں۔ جو کام اللہ تعالیٰ آپ سے لینے والا ہے وہ مرد کر ہی نہیں سکتے۔ مثلا بچوں کی پیدائش، ان کی تربیت، ان کو پالنا، ان کو ریز کرنا اور ان کو صدقہ جاریہ بنانا اپنے لیے، یہ مرد نہیں کر سکتا۔ اور اس کے مقابلے میں باہر کے جو کام ہیں اور بڑے بڑے خطرات کو مول لینا، جس کے لیے اللہ نے ان کو بہت ٹف بنایا ہے اور وہ ان کو برداشت کر سکتے ہیں، یہ عورتوں کے کام نہیں ہے۔ تو انسان بلا وجہ دوسرے کے فیلڈ میں قدم نہ رکھے جہاں وہ پھسلن کا شکار ہو کر گر پڑے اور اپنے آپ کو بلا وجہ کی مشقت میں ڈالے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان والی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے اس کو وہ خوشی سے قبول کر لیں اور اپنے دائرے کے اندر کمپٹیشن میں رہیں، اور وہ بھی دنیا کے معاملات میں نہیں کہ فلاں عورت کے پاس اتنا زیور ہو گیا تو میرے پاس اتنا ہو جائے، یا وہ فلاں بوتیک کے کپڑے پہنتی ہے تو میں اس سے بھی بڑی بوتیک کے کپڑے پہنوں۔ ان چیزوں میں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان اللہ کی نگاہ میں کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ مقابلہ کس میں ہونا چاہیے؟ آپ سب کا آپس میں کمپٹیشن کس میں ہونا چاہیے؟ گزر چکا ہے، آیت پڑھیے فاستبقوا الخیرات۔ یہ کی ورڈز جو ہیں جو آپ کو یاد کرا رہی ہوں، یہ آپ کی زندگی میں کام آئیں گے کہ جب آپ کے دل میں کہیں مقابلے کی خواہش پیدا ہو تو فوراً اپنا دھیان موڑ لیں کس طرف؟ فاستبقوا الخیرات، مجھے تو نیکیوں میں مقابلہ کرنا ہے۔ اگر کوئی تہجد نہیں پڑھتا تو مجھے تہجد پڑھنا ہے، اگر کوئی قرآن نہیں پڑھتا تو مجھے پڑھنا ہے اور اس سے زیادہ پڑھنا ہے۔
تو اس سے انشاءاللہ آپ کے اندر جو مسابقت کے جذبے کا ایک شوق ہے یا ایک طلب ہے، یہ بھی فطری جذبات میں سے ہے. یعنی جس طرح شہوانی جذبات ہوتے ہیں نا، ایسے ہی مقابلے کی خواہش بھی، ڈیزائر آف کمپٹیشن، کہ میں کسی سے آگے نکل جاؤں، یہ بہت فطری. اس کو اسلام نے ختم نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ صحیح جینوئن ہیلتھی کمپٹیشن رکھو جس سے واقعی تمہیں کچھ فائدہ پہنچے.